बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस मुबारका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह सर और कंधों पर रख दिए जाते हैं। जब वो रुकू और सजदा में जाता है तो वो गुनाह गिर जाते हैं। सवाल, नज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा कौन से नंबर पर है? जवाब, नज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा 5वें नंबर पर है। सवाल, सूरह बकरा की कौन सी आयत मेराज के मौके पर नाजिल हुई? जवाब, सूरह बकरा की आखिरी 10 आयत मेराज के मौका पर नाजिल हुई। सवाल, निसा का क्या मानी है? जवाब, निसा का मानी औरतें हैं। सवाल, औरतों के ज़्यादातर मसाइल किन सूरतों में बयान हुए हैं? जवाब, औरतों के ज़्यादातर मसाइल सूरह निसा, सूरह तलाक, सूरह नूर में बयान हुए हैं। सवाल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे तो उस वक़्त कौन सी सूरत नाजिल हुई? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे तो उस वक़्त सूरह इनआम नाजिल हुई। सवाल, ज़ुल्कुरनैन का किस्सा किस सूरत में है? जवाब, ज़ुल्कुरनैन का किस्सा सूरह कहफ में है। सवाल, हज़रत जाफ़िर तैयार ने हबशा के हुक्मरान नजाशी के सामने किस सूरह की आयत तिलावत की थी? जवाब, हज़रत जाफ़िर तैयार ने हबशा के हुक्मरान नजाशी के सामने सूरह मरियम की आयत तिलावत की थी। सवाल, सूरह अल हज कब नाजिल हुई? जवाब, सूरह अल हज ग़ज़वा बनी मुस्तलक में नाजिल हुई। सवाल, मोमिन की सिफ़ात किस सूरत के आगाज़ में बयान हुई हैं? जवाब, मोमिन की सिफ़ात सूरतुल मुमिनून के आगाज़ में बयान हुई हैं। सवाल, सूरतुल नूर के अलावा पर्दे के अहकाम किस सूरत में हैं? जवाब, सूरतुल नूर के अलावा पर्दे के अहकाम सूरह अहज़ाब में हैं। सवाल, कौन से नबी को मछली ने अपने पेट में निगल दिया था? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया था। सवाल, सूरतुल हुजुरात के मुताबिक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है? जवाब, जो ज़्यादा मुत्तकी है। सवाल, कुरान मजीद में कारून का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, कुरान मजीद में कारून का जिक्र सूरतुल क़सस में है। सवाल, कुरान मजीद की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनके नाम में कोई नुक्ता नहीं? जवाब, 11 सूरतें हैं, यानी हूद, राद, ताहा, रूम, सौद, मुहम्मद, तूर, मुल्क, दहर, आला, अस्र।
حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے۔ اور نمبر 3، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کے نام سب سے زیادہ ہیں؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 7 نام ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں وادی غیر ذی زرع، جس وادی میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کو۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ذکر ہے۔ سوال: واقعہ معراج کس کس سورت میں ہے؟ جواب: واقعہ معراج سورت بنی اسرائیل اور سورت النجم میں ہے۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کا مکی اور مدنی دور کتنا کتنا ہے؟ جواب: مکی دور 12 سال 5 ماہ 13 دن ہے اور مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن ہے۔ سوال: قرآن مجید کی پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا اور اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان 6 ماہ کا وقفہ تھا اور اس زمانے کو فتوت کہتے ہیں۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے؟ جواب: اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور کونین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ تمام کائنات مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا تصور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ تمام مخلوقات مل کر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت بخشی، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنا چاہتا ہے اخبار غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد سورت نمل میں ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جبرائیل کے ذریعے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر دیتے تھے۔ سوال: قرآن پاک میں آیات وعدہ اور وعید کتنی ہیں؟ جواب: دونوں کی تعداد 1000 ہے۔ سوال: آیات امثال اور رقص کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: آیات امثال اور رقص کی تعداد دونوں کی تعداد 1000 ہے۔ سوال: آیات حلت اور حرمت کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: آیات حلت اور حرمت کی تعداد دونوں کی 500 ہے۔ سوال:
قرآن پاک کی کس صورت میں مویشیوں کے حلال اور حرام ہونے کے متعلق اہل عرب کے عقائد کا رد کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانعام میں، کیونکہ انعام مویشیوں کو کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جس سے اللہ نے ہی حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سوال: اعراف کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ سوال: چیونٹیوں کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ النمل میں، کیونکہ نمل کا معنی ہی چیونٹی ہے۔ سوال: سورۃ الملائکہ کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب: سورۃ الملائکہ سورۃ الفاتر کو کہتے ہیں۔ سوال: سورہ محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورۃ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ سوال: صلح حدیبیہ کا نام فتح عظیم کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ الفتح میں ہے۔ سوال: برصغیر میں فارسی زبان میں ترجمہ قرآن سب سے پہلے کس نے کیا؟ جواب: برصغیر میں فارسی زبان میں ترجمہ قرآن سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا۔ سوال: قرآن پاک کو لکھنے والے چند کاتبین صحابہ کے نام کیا تھے؟ جواب: خلفائے راشدین، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم۔ سوال: ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیک عمل کے قبول ہونے کی دو بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اخلاص، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے عمل کریں، ریاکاری اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی، یعنی عمل ویسے ہی سر انجام دیا جائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس کے بارے میں میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود اور باطل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 آیات کی تلاوت کے برابر ہے؟ جواب: سورۃ تکاثر ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1000 آیات کی تلاوت کے برابر ہے۔ سوال: کس سورت کو نصف قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ الزلزال کو نصف قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال:
وہ کون سی صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرتے تھے؟ جواب: سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرتے تھے۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے۔ سوال: آخری وحی کے الفاظ کیا ہیں اور وہ قرآن پاک میں کہاں واقع ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سوال: قرآن پاک میں مذکور 26 انبیاء کرام کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت عزیز علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: وہ کون سی حالت ہے جب ہر مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر 2 ماہ بعد تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: آنکھوں کی پتلی وہ حصہ ہے جو ہر 2 ماہ بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ جواب: چمگادڑ پرندہ جو بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ سوال: دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا محل نہیں ہوتا؟ جواب: دنیا میں شیر بادشاہ ہے جس کا محل نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک وہ آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کو جتنا استعمال کرو وہ اتنی بڑھتی ہے؟ سوال: عقل اور علم، جس کو جتنا استعمال کرو وہ اتنا بڑھتی ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو دونوں طرف اڑ سکتا ہے؟ جواب: ہیمنگ برڈ پرندہ ہے جو دونوں طرف اڑ سکتا ہے۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں صرف 33 لوگ رہتے ہیں؟
جواب: ملیشیا ملک ہے جہاں صرف 33 لوگ رہتے ہیں۔ سوال: ایک مچھر کی مدت حیات کتنی ہوتی ہے؟ جواب: ایک مچھر کی مدت حیات 7 دن ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں؟ جواب: جاپان ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ سوال: کون سا ملک سب سے زیادہ سونا نکالتا ہے؟ جواب: چین ملک سب سے زیادہ سونا نکالتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ کون سا نام بولا جاتا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بولا جاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے موت کا حکم بھی واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی اوبر ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا؟ جواب: زرافہ جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا۔ سوال: وہ کون سا نر جانور ہے جو بچے پیدا کرتا ہے؟ جواب: سمندری گھوڑا واحد نر جانور ہے جو بچے پیدا کرتا ہے۔ سوال: جن کا نام اے، یو اور این سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جواب: وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی اس حالت میں جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم اور چہرے پر بال نہیں ہوں گے، سرما لگا ہوا ہوگا، 30 یا 35 سال کی عمر کے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں شخص کی والدہ، جنت میں کوئی بوڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھیا روتے ہوئے واپس چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر کر دو کہ کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی بلکہ نوجوان دوشیزہ بن کر جائے گی۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی قرض لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کر دے گا۔